بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ دن کا آغاز کیسے کیا جائے جس سے دن جو ہے ہمارا وہ بہترین گزرے۔ اچھی صبح سے ہم آغاز کریں اور سنت کے مطابق آغاز کریں کہ کیسے ہم دن جو ہے وہ سارا کا سارا نیکی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہمارے جو اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری نیکیاں آ سکتی ہیں۔ وہ ان اعمال جو چند اعمال ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف جو ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ صبح سب سے پہلے جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوں، آرام سے سافٹ ہینڈ سے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا مل لیں اور اس کے بعد جو ہے جوتی کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنیں۔ اور جوتی جھاڑنے کے بعد جو کہ یہ سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سے بے حد محبت تھی اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سرکار نے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ سکھلائی ہے، بتلائی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو جوتی کو جھاڑیں اور اس کے بعد سب سے پہلے جا کر آپ ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ جو ہے وہ بستر کو خود جو ہے وہ لپیٹ دیں اور اس کو لپیٹنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے واش روم جائیں۔ جیسے ہی واش روم جائیں تو الٹا پاؤں رکھیں۔ واش روم جیسے ہی جائیں پہلے الٹا پاؤں اندر داخل کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ جو دعا ہے واش روم کی وہ آپ پڑھ لیں اور زیادہ پانی استعمال کرنے سے گریز کریں جس سے ضائع ہو، پانی ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ آ کر وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ جو سنتیں ہیں فجر کی وہ گھر میں کوشش کریں ادا کریں۔ اگر ٹائم کم ہے تو آپ مسجد میں جائیں، وگرنہ اگر ٹائم ہے تو آپ سنتیں جو ہے وہ گھر میں ادا کریں۔ اور فرض نماز کے لیے آپ کو مسجد میں جانا ہوگا۔ جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ گھروں میں نماز ادا کریں، سنتیں بھی اور فرض بھی۔ اسی طرح جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ فاذا عزمت فتوکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور آپ نے سلام کر کے گھر سے نکلنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے پہلے جو ہے آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو وہاں پر جو ہے آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے مسجد کے اندر۔ واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں اور واش روم سے باہر نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں نکالتے ہیں باہر۔ اسی طرح مسجد میں جب داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہیں مسجد میں، اور جیسے مسجد سے آپ باہر نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں، یعنی کہ یہ واش روم کا اور مسجد کا الٹ ہو جائے گا داخل ہونے کا جو طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں اور کوشش کریں کہ تلاوت قرآن مجید کی کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کی نظر کا بھی کافی فائدہ ہوگا، صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی اور جو ڈھیر ساری نیکیاں ہیں وہ آپ سمیٹنے والے بنیں گے۔ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے رہیں۔ تقریباً جماعت سے لے کے سورج نکلنے تک جو وقفہ ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، وہ آپ وہیں پر گزاریں تلاوت کلام پاک میں۔ اور جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو نویت سنت الاعتکاف یہ آپ نے کہنا ہے، اس سے آپ کی جو اعتکاف کی نیت ہے وہ ہو جائے گی، اور جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو وہ آپ کی جو عبادت ہے وہ لکھی رہے گی، چاہے آپ وہاں جا کے لیٹ جائیں، چاہے آپ کو اونگ آ جائے، چاہے آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، مگر آپ کا جو حساب ہے نیکیوں والا وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اکاؤنٹ آپ کا وہ چلتا رہے گا۔ جیسے ہی سورج نکل ہے، سورج نکلنے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد آپ وہ جو نوافل ہیں وہ اشراق کے نوافل آپ ادا کریں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ گھر تشریف لیں دوبارہ پھر آپ نے سلام کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی ہے چاہے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے جو کمال کی صورت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، بڑوں کو آتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے سلام کرنا ہے تو اس کے بعد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ جب گھر تشریف لے جائیں گے، اس کی برکات، یہ جو چھوٹا سا عمل ہے صبح کا اٹھنے سے لے کے نماز پڑھنے کے بعد آپ جب گھر داخل ہوں گے تو یہ تمام جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کیسے گزاریں گے یہ میں نے بتا دیا ہے۔ اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دن بدن
آپ دیکھنا کہ برکات جو ہیں وہ رزق کی وہ آپ اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس عمل سے خالی آپ کے گھر میں رحمتیں نہیں آئیں گی، انشاءاللہ آپ کے محلے میں بھی آپ کا یہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اس کی برکت وہ جو ہے پھیلے گی، اور انشاءاللہ ان کی پریشانی جو آپ کے پڑوسیوں کی پریشانی ہے مالی جانی وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ان پریشانی سے نجات دے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ہمارا یوٹیوب چینل A1 صدیقی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔